آج ہم پولس رسول کی زندگی کے ایسے پہلو کو دیکھیں گے جو بہت گہرا ہے اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ پولس رسول ایک عظیم استاد تھا۔ اس کا پرانا نام ساؤل تھا۔ وہ ترسس کا رہنے والا تھا۔ پیدائشی طور پر یہودی تھا، بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مگر رومی شہریت بھی رکھتا تھا۔ شریعت کا ماہر انسان تھا۔ شروع میں اس نے مسیحوں کو ستایا، کلیسیا کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یسوع سے دمشق کی راہ پر ظاہر ہوا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ جو پہلے کلیسیا کا ستانے والا تھا، منادی کرنے والا بن گیا۔ پولس رسول نے بائبل مقدس کے 13 خطوط بھی تحریر کیے ہیں جو نئے عہد نامہ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ پولس رسول نے کلیسیاں قائم کی، معجزات کیے اور ہزاروں لوگ اس کی خدمت سے برکت پاتے تھے۔ جہاں خدا نے پولس رسول کو اس قدر کثرت کے ساتھ استعمال کیا، وہاں پولس رسول کی زندگی میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ دوسروں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خود شفا کا محتاج تھا، جسے وہ کانٹا کہتا ہے۔ آئیں پولس رسول کی زندگی کے اس تضاد اور دونوں پہلوؤں کے فرق کو سیکھیں، جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خدا کی حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پولس رسول کے معجزات جو خدا کی قدرت سے ہوتے تھے، انہیں ہم اعمال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لسترا کا شخص جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ ایسا شخص تھا جو جنم سے لنگڑا تھا اور اس نے چل کر بھی نہ دیکھا تھا، لیکن جب پولس رسول وہاں منادی کے لیے جاتا ہے تو پولس رسول کے سبب سے وہ شفا پاتا اور چلنا شروع کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہم پولس رسول کی جانب سے سیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے سیکھتے ہیں، وہ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں سے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ یہی نہیں، پولس رسول کے سبب سے اس کی جو خدا نے اس کو معجزانہ قدرت عطا کی تھی، اس کے سبب سے مردہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اور اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ تیسری منزل سے گرا، اور جب اسے اٹھایا گیا تو وہ بالکل مردہ حالت میں تھا۔ پولس اس سے لپٹتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اب یہ لڑکا ٹھیک ہے اور اس میں جان ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے بعد وہ جہاں پر موجود تھے وہاں کھانا کھانے کو گئے اور اس لڑکے کو لوگ جیتا لا کر اس کے پاس لے کر آئے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم ہر حصے میں دیکھتے ہیں کہ معجزات کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اعمال 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کے سبب سے ایک پیدائشی لنگڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب ہم 19واں باب دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو وہاں خدا پولس کے ہاتھوں بڑے بڑے معجزات کراتا ہے۔ معجزات کی قوت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لوگ پولس رسول کے رومال سے، پولس رسول کے کپڑوں سے شفا پاتے ہیں، یعنی وہ کپڑے جو اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈال دیے جاتے تو لوگ شفا پاتے تھے، بدروہیں بھاگ جاتی تھی۔ اور پھر ہم 20ویں باب میں دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے کہ کس طرح ایک نوجوان جو مر جاتا ہے پولس رسول کے سبب سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو جو ہم پولس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے طاقت، قوت اور زور میں جو ہے پولس رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پولس رسول نے خداوند یسوع مسیح کے بعد بڑے بڑے معجزے کیے اور مردوں کو بھی زندہ کیا، جس کا بیان ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جس قدر بڑی قدرت کے ساتھ پولس رسول کام کر رہا ہے، وہاں ایک بات ہم نظر انداز کر جاتے ہیں اور وہ اس کی زندگی کی کمی ہے، جس کی بابت دوسرا کرنتھیوس کا 12واں باب میں بیان کرتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے پھول باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے مکے مارے اور تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں وہ 3 بار خدا سے التماس کرتا
سکتا ہے کہ شیطان کا یہ قاصد اور یہ بیماری اور یہ کانٹا جو میرے بدن میں مجھے تکلیف دیتا ہے وہ نکل جائے. لیکن لکھا ہے کہ 3 بار اس کی دعا کرنے کے جواب میں خدا نے اسے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، جس کا اقرار وہ یوں کرتا ہے کہ کیونکہ میری قدرت میں خدا کی کمزوری میں خدا کی قدرت پوری ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پولس رسول دوسروں کے لیے شفا کا وسیلہ ہے. خدا نے پولس رسول کے ہاتھوں بڑے بڑے معجزات کیے، لیکن یاد رکھیں یہ معجزات اس کے لمس سے، اس کے اختیار اور قدرت کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ ممکن ہوئے. خدا کے فضل کی بدولت جو ہے پولس رسول خدا کے نام سے بڑے بڑے معجزات کرنے کی قدرت پاتا ہے. اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمیں دوسروں کی زندگی میں شفا اور بحالی کا ذریعہ بناتا ہے. خدا ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا ذریعہ بناتا ہے، چاہے ہم خود کمزور کیوں نہ ہوں. ہماری کمزوریوں میں خدا ہمیں زور بخشتا ہے، اور ہماری کمزوریاں جاتی رہتی ہیں اور ہم قوت پاتے ہیں. لیکن یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ پولس کی زندگی سے اس کی کمزوری نہ گئی، لیکن کمزوری کے سبب جو ہے اس کے بعد خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ہم اگلے حصے میں سیکھیں گے. لیکن یہاں ایک بات ہم ایمانداروں کی کمزوری سے متعلق، ایمانداروں کی زندگی میں خدا کی مرضی سے متعلق یہ سیکھتے ہیں. بہت دفعہ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں یا وہ لوگ جو ایمانداروں کے مخالفین ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ جب ہماری زندگی میں خدا کا ایک ٹھہراؤ یا وقت خدا نے مقرر کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا روحانی ہے تو یہ خود شفا کیوں نہیں پاتا. آپ دیکھتے ہیں خدا نے پولس رسول کی شفا کو روک دیا، اور بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایماندار ہے تو ضرور اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، جس کے سبب سے خدا اس سے ناراض ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ شفا نہیں پاتا. جب ایوب پر آزمائشیں آئیں تو اس کے دوستوں نے بھی اسے کہا ضرور تو نے کوئی گناہ کیا ہے، ضرور تیری زندگی میں کوئی کمی ہے جس کے سبب سے خدا تیرے اوپر اس قدر آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں لے کر آیا ہے. اور موجودہ دور میں بھی جب ایماندار دکھ اٹھاتے، کسی آزمائش یا کسی بڑی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ موجود ہے، ان کی زندگی میں اگر خدا موجود ہے تو پھر شفا کیوں نہیں، یا ان کی زندگی میں خود برکات کیوں نہیں ہے. بیمار طبیب، ہم کہتے ہیں جس کے پاس خود شفا نہیں وہ دوسروں کو کہاں سے شفا دے سکتا ہے. پولس رسول کی اپنی بیماری، پولس کے جسم میں کانٹا ہے اور جس کی بابت وہ 3 بار خدا سے دعا کرتا ہے. اب ایماندار یہاں ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ ہماری جسم میں، ہماری زندگی میں اگر مشکلات ہیں، اگر کمزوریاں ہیں، ہمیں دعا کرنا نہیں چھوڑنا، ہمیں خدا سے مانگنا نہیں چھوڑنا. اور یہاں پر پولس رسول جب خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا نے اس کو شفا نہیں دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خاموش رہا، بلکہ خدا کی طرف سے جواب آیا، اور خدا کی طرف سے جو جواب آتا ہے وہ شفا کی صورت میں نہیں آیا، بلکہ وہ ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. موجودہ دور میں جب ہم شفاؤں پر پریچنگ دیکھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا شفا کرتا ہے، دیتا ہے، خدا معجزے کرتا ہے، خدا ایسے کرتا ہے. یہ بات سچ ہے، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آج بھی اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. خدا دعاؤں کے سبب سے ان کی بیماریوں کو، ان کی مشکلوں کو دور کرتا ہے اور ان کی زندگی کو آسان بناتا ہے. ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مشکل میں خدا کی طرف رجوع کرے اور خدا سے مانگے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت مانگنے سے بھی شفا نہیں ملتی، جس طرح خدا کے بندہ پولس کو نہ ملی. اور یہاں پر جب اس کو شفا نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی جو دعا ہے وہ آنسر لیس ہے. خدا نے شفا نہیں دی تو خدا نے جواب بھی نہیں دیا اور خدا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کو اپنا فضل دیا. بیماری اگرچہ
دور نہیں کی، لیکن دکھ اگرچہ دور نہیں کیا، لیکن اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت دی۔ موجودہ دور میں جب ہم مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں کے کانٹوں سے زخمی ہوں، ہم بھی دعا کرتے ہوں اور خدا سنتا بھی ہوگا، لیکن خدا اگر نہ بھی دے تو یاد رکھیں اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے، جس میں وہ آپ کو ان دکھوں کو، تکلیفوں کو، ان آزمائشوں کو سہنے کے لیے طاقت اور قوت دیتا ہے، اور یہ بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں کرنتس ہی کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ خدا ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، بلکہ اگر ڈالتا ہے تو نکلنے کی راہ مہیا کرتا ہے، اور اس کی راہ جو وہ مہیا کرتا ہے وہ اس کا فضل ہے، جو پولوس رسول کو ملا اور آج کے ایماندار کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ شفا نہیں پاتے، اگر آج آپ کی مشکلیں آسانی میں نہیں بدلتی، اگر آج آپ خوشحال زندگی بسر نہیں کرتے، تو یاد رکھیں ان دکھوں میں بھی آپ فضل کے دائرے میں ہیں، آپ رحم کے دائرے میں ہیں، آپ خدا کی قدرت کے دانے ہاتھ کے نیچے ہیں، اور ان مشکلات میں آپ خدا کے دائرے سے نکل نہیں گے، بلکہ خدا نے آپ کو طاقت دی ہے، خدا نے آپ کو قوت دی ہے، تاکہ آپ ان آزمائشوں اور دکھوں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کر سکیں، تاکہ آپ کی کمزوری میں اس کی قدرت ظاہر ہو، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں اسی وقت خدا کی قدرت آپ میں سے ہو کر کام کرتی ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ پولوس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں طاقت پاتا ہوں۔ پولوس رسول نے اپنی کمزوری میں طاقت پائی، قوت پائی، اس کی خدمت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، جس قدر آزمائشیں بڑھتی چلی گئی اسی قدر اس کی خدمت کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، جو یہ بتاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا کے فضل سے اس نے طاقت اور قوت پائی۔ جسم اگرچہ کمزور ہے لیکن پولوس رسول کی روح مستعد ہے، اور جس روح کے ساتھ وہ خدمت کرتا ہے، منادی کرتا ہے، کلیسیاؤں میں جاتا ہے اور خدا کی خوشخبری کا پیغام تحریر کرتا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا فضل کس قدر بڑا ہے۔ اگر آج آپ آزمائشوں میں سے گزرے تو خدا کے فضل کو مانگے، خدا کی طاقت کو مانگے، خدا کی قوت کو مانگے، خدا کے زور کو مانگے، اور جو کانٹے ہماری زندگی میں ہیں وہ کبھی آپ کی خدمت کی راہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اور خدا کے تعلق کی راہ میں رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتے، بلکہ جو ہی آپ کمزور ہوتے ہیں خدا کی قوت آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے، اور آپ معجزانہ طور پر اپنی ان بیماریوں، ان دکھوں اور تکلیفوں میں خدا کا فضل پاتے ہیں، خدا سے طاقت اور قوت پاتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا شفا دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، آزمائشوں سے نکالتا بھی ہے، لیکن یہاں ہمارا مضمون ہے کہ خدا نے پولوس کو شفا کیوں نہ دی۔ شفا ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں آتی، اور نہ ہم اپنی مرضی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی خدا جسمانی شفا دیتا ہے اور کبھی روحانی شفا دیتا ہے، اور کبھی صبر اور برداشت کرنے کی طاقت مہیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہن تھی، وہ تقریباً 5 سال کینسر کے ساتھ لڑتی رہی، اور آخر کار وہ خدا میں سو گئی، اور ان کے خاندان کو خدا پر اس قدر ان کی پختہ امید تھی، اس قدر وہ خدا پر پختہ ایمان رکھتے تھے کہ ہماری والدہ یا ہماری عزیزہ جو ہے وہ اس سے شفا پا جائیں گی۔ جب ہم پولوس رسول کے اس پیغام کو سمجھتے نہیں، جب ہم پولوس رسول کی زندگی کے اس حصے کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بے دلی بڑھ جاتی ہے، خدا پر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم خدا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی بیماری سے رہائی نہ پانے کے سبب سے، اپنی زندگی میں آزمائشوں کے دور نہ ہونے کے سبب سے،
جو ہماری زندگی میں بے دلی ہے وہ بڑھتی ہے، ہم خدا کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں نے بیماری سے آزادی پائی، فلاں نے اپنے دکھ سے رہائی پائی، فلاں نے اپنی آزمائش سے رہائی پائی، تو مجھے آزمائش سے، دکھ سے، تکلیف سے رہائی کیوں نہیں ملی؟ یاد رکھیں، جب آپ اپنے دکھ سے، تکلیف سے رہائی نہیں پاتے تو آپ کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا پر کمزور ایمان کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا سے ناراضگی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو پالوس رسول کی طرف دیکھ کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ وہ عزیزہ، وہ بہن خداوند میں سو گئی، اور اس کے، جیسا میں نے پہلے کہا، ان کے خاندان والے خدا سے بے دل ہوئے، ناراض ہوئے، اور کچھ دیر خفگی کا اظہار بھی کیا کہ خدا نے ہماری عزیزہ کو اس کے دکھ سے، اس کی تکلیف سے رہائی کیوں نہ دی، اور ہماری جو عزیزہ ہے وہ کینسر کے مرض میں مر گئی۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، جیسا ہم نے پہلے سیکھا، شفا ہماری مرضی سے نہیں آتی، شفا خدا کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے خدا اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم پالوس رسول کے اس مکاشفہ کو، اس کی زندگی کے اس تضاد کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے جس طرح پالوس شفا کا وسیلہ تھا، مگر اپنی کمزوری کے ذریعے سے وہ عاجزی سیکھتا ہے، خدا پر اور زیادہ مضبوط ایمان کو سیکھتا ہے، تو یاد رکھیں خدا نے پالوس کو دکھایا کہ خدمت کا راز جسمانی طاقت نہیں بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہمیں بھی ہر ایک حالت میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی جسمانی طاقت اور قوت پر نہیں، اپنی خوبیوں پر نہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے پالوس رسول کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید مکاشفات کی زیادتی کے سبب سے، کیونکہ جس قدر اس نے بائبل مقدس میں 13 خطوط تحریر کیے ہیں، اور چوتھے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 14واں خط جو ہے وہ بھی تحریر سے، انداز تحریر سے پالوس کا ہو سکتا ہے، لیکن 13 خطوط جب اس نے لکھے تو لکھا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے میرے پھول جانے کا اندیشہ تھا، تو اس لیے خدا نے میرے بدن میں ایک کانٹا چبھو دیا تاکہ پالوس رسول کی اس کمزوری کے سبب سے اس کی زندگی میں عاجزی آئے، اور اس کی کمزوری کے سبب سے خدا کی قدرت ظاہر ہو سکے۔ ہماری کمزوریاں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، طاقت بخشتی ہیں، اور یاد رکھیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کی طاقت اور قوت ہمیں زوراور بناتی ہے۔ آج جب ہم مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرے تو پالوس رسول کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ خدا ہر وقت شفا نہیں دیتا، ہم ہر وقت شفا نہیں پا سکتے، اس لیے کہ کچھ دعاؤں کا جواب شفا نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے، اور خدا کا فضل جو ہے وہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سو ضرور اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ ان کو ان کی مصیبتوں میں، ان کو ان کی آزمائشوں میں، ان کو ان کے دکھوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں حوصلہ ملے، اور وہ خدا کے فضل پر، خدا کی طاقت پر، خدا کی قوت پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور بیماری میں یہ سیکھیں کہ بیماری میں بھی خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں طاقت، قوت اور زور مہیا کرتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں کام کرنا نہیں چھوڑتا، جس طرح بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی خدا پالوس رسول کو بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بناتا ہے، مکاشفات کے ذریعے سے، شفاؤں کے ذریعے سے، اور دوسری خدمات کے سبب سے وہ بہت سوں کے لیے برکت کا سبب بنا۔ پاسبانی خطوط لکھے، پاسبانوں کے لیے برکت کا سبب بنا۔ آج بھی بہت سے پاسبان جب ان پاسبانی خطوط کو جو تیموتھیوس کے نام، تیتس کے نام، فلیمون کے نام لکھے گئے ہیں، ان کے سبب سے برکت پاتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو پالوس رسول کے ہاتھوں سے تحریر ہوئے، جو اس کی کمزوری میں تحریر ہوئے، جو اس کے کمزور بدن میں، بیمار بدن میں بھی خدا نے اس سے کام لیا۔ آج بھی خدا بیمار وجودوں کو، کمزور وجودوں کو اپنے نام کی خاطر اٹھا کھڑا کرتا ہے،
تاکہ زوراور شرمندہ ہو اور خدا کا جلال، خدا کی قدرت آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ سو ضرور ہے کہ ہم خدا کے اس کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دوسروں کے ساتھ جب وہ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے ساتھ بانٹیں، تاکہ اگر خدا ان کی دعا کو نہ سنے، اگر مصیبتوں دور نہ ہوں، اگر بیماریاں نہ جائیں، تو وہ بے دل نہ ہوں، وہ کمزور ایمان والے نہ بنے اور نہ خدا کے ساتھ ناراضگی کا اظہار رکھیں۔ انہیں بتائیں کہ خدا کے عزیز ترین بندہ جس نے خدا کے لیے بہت سی کلیسیائیں قائم کی، خطوط تحریر فرمائے، خدا نے شفا کو اس سے بھی باز رکھا اور اس کے برعکس اس کو فضل، صبر، طاقت، قوت اور ہمت عطا کی۔ اس لیے اگر آج ہم شفا نہیں پاتے تو ہم اس کا فضل اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کو ضرور پاتے ہیں، جو ہمیں مضبوط بناتی اور اس کے ساتھ چلنے کا فضل عطا فرماتی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ ضرور بانٹیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔